بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 26 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مدینہ منورہ کے انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر رات کے اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس عظیم الشان معاہدے کے بعد مکہ کے مسلمانوں کے لیے مظلومیت کے دن ختم ہونے اور ایک نئی امید کا آغاز ہونے والا تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے اپنا گھر بار، مال و دولت اور وطن عزیز مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف سفر کا آغاز کس طرح کیا۔ ہجرت کا حکم اور قریش مکہ کی بوکھلاہٹ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا عام اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بھائی بنا دیے ہیں اور ایک ایسا گھر مدینہ مہیا کر دیا ہے جہاں تم امن سے رہ سکتے ہو۔ جیسے ہی یہ حکم ملا، مسلمانوں نے خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت میں مدینہ روانہ ہونا شروع کر دیا۔ قریش مکہ جو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اس ہجرت سے شدید بوکھلا گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر تمام مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے تو وہاں اسلام کی ایک طاقتور ریاست بن جائے گی جو قریش کے تجارتی راستوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کو روکنے کے لیے ظلم کی انتہا کر دی، راستوں پر پہرے بٹھا دیے اور مسلمانوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی دردناک جدائی۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے سفر میں سب سے پہلی ہجرت کرنے والے خوش نصیب صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن ان کی ہجرت کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ اور اپنے معصوم بیٹے کو اونٹ پر بٹھا کر مکہ سے نکلنے لگے تو حضرت ام سلمہ کے قبیلے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا، تم تو جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زبردستی اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے بچے کو یہ کہہ کر چھین لیا کہ یہ ہمارے قبیلے کا خون ہے۔ اس کھینچا تانی میں معصوم بچے کا ہاتھ تک اتر گیا۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ بچہ ایک قبیلے کے پاس قید رہا اور ماں دوسرے قبیلے کے پاس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا 1 سال تک روزانہ مکہ سے باہر آ کر اس جدائی پر روتی رہیں، یہاں تک کہ 1 سال بعد ان کے خاندان کو رحم آیا اور پورا خاندان مدینہ میں جا کر دوبارہ ملا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ہجرت کا ایک اور لازوال واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ مکہ کے ایک بہت امیر تاجر بن چکے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش کے کافروں نے ان کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے، صہیب، تم جب مکہ آئے تھے تو بالکل غریب تھے، تم نے سارا مال یہاں کمایا ہے، ہم تمہیں یہ مال لے کر مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب دیا، اگر میں اپنا سارا مال، اپنے گھر کے پتے اور خزانے تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کافروں نے کہا، ہاں،
آپ نے بغیر کسی جھجک کے اپنا تمام مال و دولت اسلام کی خاطر کافروں کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر 2 بار فرمایا، صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلانیہ اور جرات مندانہ ہجرت۔ ناظرین، جہاں تمام صحابہ کرام قریش کے خوف سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، وہیں تاریخ اسلام کے شیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت سب سے منفرد اور جرات مندانہ تھی۔ آپ نے چھپ کر جانے کے بجائے اپنی تلوار کندھے پر لٹکائی، ہاتھ میں کمان لی اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ آپ نے قریش کے سرداروں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کعبہ کا طواف کیا اور پھر بلند آواز میں تاریخی چیلنج دیا، میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم میں سے جس کی ماں اپنے بچے کو یتیم دیکھنا چاہتی ہو یا جس کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہو، وہ مکہ کی اس گھاٹی کے پیچھے آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ خدا کی قسم، قریش کے کسی کافر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 صحابہ کے قافلے کے ساتھ اعلانیہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کے گلی کوچے مسلمانوں سے خالی ہونے لگے اور مدینہ منورہ کے انصار نے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کا استقبال اپنی پلکوں پر کیا۔ اب مکہ میں صرف وہ مسلمان رہ گئے تھے جو یا تو قید تھے یا بہت کمزور تھے، اور ان کے علاوہ کائنات کے رہبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حکم کے منتظر مکہ میں موجود تھے۔ اگلی قسم میں ہم ذکر کریں گے کہ تاریخ اسلام کے سب سے سنسنی خیز واقعے یعنی دارالندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، رات کے اندھیرے میں ہجرت مدینہ کا آغاز اور غار ثور کے ایمان افروز احوال کا۔ اگر یہ مستند قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔